امایا آریان کے پیٹ تک پہنچتی ہے کہ آریان اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھتا شرٹ کو باقی کا کھلنے سے روک دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شوہر کے کپڑے اتار رہی ہو؟ شرم کرو، ابھی ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں، یہ شوہر میرا ہی ہے نا۔ اتار لوں گی کپڑے بھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ ہٹائیں اپنا۔ نہیں، میں نہیں ہٹا رہا، اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے کہتا ہے۔ شاہ، ہاتھ ہٹائیں، مجھے زخم دیکھنے دیں۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ریڈ روز پہلے والا ہی ہے، یہ ابھی کی چوٹ نہیں ہے۔ آریان اب سیریس ہو کر بولتا ہے، پہلے والا نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا۔ امایا اپنے الفاظوں پر زور دیتے کہتی ہے، ریڈ روز۔ امایا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے آریان امایا کو دوبارہ دروازے سے پن کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور غصہ تمہیں مجھ پر نہیں آ رہا ہے، جس پر آ رہا ہے اس کا بتاؤ۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آریان پوچھتا ہے، اور امایا کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگتی ہے۔ کسی اور پر نہیں، آپ پر ہے، صرف اور صرف آپ پر۔ آپ نے میرے ساتھ آنا تھا، پھر کیوں نہیں آئے؟ میں اتنا تیار صبح سے آپ کے لیے ہو رہی تھی نا، تو مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ اور یہاں بھی آپ ان لڑکیوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، اب غصہ نہیں آئے گا کیا؟ امایا کی بات کے آخری الفاظوں کو مکمل ہونے دینے سے پہلے ہی آریان امایا کے بے حد قریب آتا امایا کے لبوں کو خود کے لبوں میں قید کر لیتا ہے۔ سوری، نرمی سے محبت سے لبوں کو آزاد کرتا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ڈیپ کس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں؟ امایا کی بات پر آریان حیرانگی سے بولتا ہے۔ امایا کی اچانک سی یہ بات واقعی سے حیران کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری لپسٹک خراب ہو جائے گی اس لیے۔ آریان دھیرے دھیرے سے کہتا ہے، وہ تو آپ نے تقریباً ویسے بھی اتار ہی دی ہوگی۔ امایا کہتے ہوئے آریان کو ٹائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے آج خود سے اس کے لبوں پر قابض ہوتی ہے۔ امایا کی حرکتیں، اس کی باتیں آریان کا دل تیزی سے دھڑکا چکی تھیں، اتنا تیزی سے کہ اسے اپنا دل پسلیاں توڑ باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہل امایا کرتی ہے، باقی کی شدت آریان بڑھاتے ہوئے امایا کو خود میں سیراب کرنے لگتا ہے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے میں خود کو سیراب کرتے ایک دوسرے کے لبوں کو رہائی دیتے ہیں۔ آریان کے لیے یہ دن جتنا برا ثابت ہو رہا تھا، اب اتنا ہی خاص بن چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی اتنی بولڈ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے میاں جی، ورنہ میں تو معصوم ہوں۔ مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے کہتی ہے۔ امایا کا دماغ واقعی میں تھوڑا سا پرسکون ہو چکا تھا۔ اب موڈ ٹھیک کرو، اندر پارٹی میں چلتے ہیں، پارٹی انجوائے کرتے ہیں، پھر کچھ اور انجوائے کریں گے۔ اپنے کپڑے ٹھیک کرتا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں جانا، بیکار سی پارٹی، وہ ساری ادننگیاں آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں اور مجھے مزید غصہ آ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو غصے میں ان میں سے کسی کا کچھ ہو جائے۔ آپ کو تو میں کچھ نہیں کر سکتی، مجبوری ہے، مجاز خدا جو بن چکے ہیں آپ میرے، پر ان کو تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں نا۔ آریان کو کراس کرتی گندا سا منہ بنائے مسکراتے ہوئے امایا ہال میں ٹہلتے ہوئے کہتی ہے، جو تمہارے دل میں آئے کر لینا میرا بچہ، میں سب سنبھال لوں گا، پر لڑکیوں کے بالوں سے دور رہنا، گنجا مت کرنا کسی کو بھی۔ میں بال نہیں واپس لا سکتا کسی کے، باقی کام میں کچھ بھی کر لوں گا، اب تو میں ان کے بال ہی نوچوں گی۔ آریان کی بات پر پلٹ کر ہنستے ہوئے آریان کو دیکھ کر کہتی ہے، ہاں، جس کام کے لیے میں منع کروں وہ تو تم نے لازمی کرنا ہوتا ہے نا، اور جس کے لیے میں تمہیں بار بار بولوں کرو کرو کرو، وہ تو تم نے ایک بار نہیں کرنا ہوتا۔ پتہ ہے کتنا مس کیا تھا میں نے آج تمہیں۔ جھوٹ بولنے کی بنا ایک حد ہوتی ہے شاہ، پر آپ نہ ہر باری ساری کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔
اگر آپ کو میری یاد آ رہی ہوتی تو آپ مجھے خود سے فون کر لیتے، لیکن نہیں، آپ نے تو میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ خیر چھوڑے، پرانی باتیں نہیں کرنی، یاد کروں گی تو پھر غصہ آ جائے گا، پھر غصہ آئے گا تو پکا میں آپ کے ساتھ کچھ کر دوں گی۔ چھوڑیں اب آپ ساری باتیں، بنا آریان کی طرف دیکھے شیشے کے بڑی بڑی دیواروں سے باہر آسمان پر قدرت کا رقص دیکھتی ہوتی کہتی ہے، آہستہ آہستہ تم پکی بیوی بنتی جا رہی ہو، انہی کی طرح تانے مارتی ہو، انہی کی طرح مجھے مارنے کی خواہش رکھتی ہو۔ بس ایک کام کو چھوڑ کر اسے تمہیں ترس نہیں آتا؟ میں بار بار تمہیں کچھ کرنے کو کہتا ہوں، بار بار اپنے آپ کو تم سے چھڑوانے کا کہتا ہوں، لیکن حد ہے یار۔ ایک تو میں اتنا رومانٹک بندہ ہوں، تمہاری سوچ ہے، لیکن ایک تم ہو جو میرے ساتھ رومانس کرنے کے بجائے مجھ سے دور بھاگنا ضروری سمجھتی ہو۔ گناہ ملے گا یاد رکھنا، تمہیں اس شوہر کا دل دکھا رہی ہو، وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ آریان اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا، امائے کے پاس بڑھتا، اس کے پیٹ کے گرد بازوں کا حصار باندھے، امائے کے گال سے اپنا گال لگائے، آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولتا ہے، تو شوہر کو کون کہتا ہے کہ اپنا دل ہر وقت ہتھیلی پر لیے پھر؟ کبھی دل کو دل کی جگہ پر بھی رکھ لیا کریں، صرف دھڑکنے کے لیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دھڑکنے کے لیے بنایا ہے، ٹھڑک کرنے کے لیے نہیں۔ آریان کے حصار میں پرسکون سی کھڑی امایا اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسی لڑکی کو بھی تو بنایا ہے جسے دیکھ یہ دل اپنے آپ ٹھڑک پن پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں قصور تو تم جیسی لڑکیوں کا ہے نا، مجھ جیسی لڑکیاں؟ آریان کی بات کاٹتے امایا بڑی بڑی آنکھیں کیے پوچھتی ہے، نہیں صرف تم۔ امایا کی ناک پر کس کرتے کہتا ہے، جس پر امایا مسکراتے ہوئے گہری سانس لیتی دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ آگے بولے، I love you۔ یہ نہیں، وہ بولے جو بول رہے تھے، اس کے آخر میں بھی یہی آنا تھا، I love you۔ تم بھی بولو، جب مجھے لو ہو جائے گا تب میں بھی بول دوں گی، فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کے کنفیشن پر میں ایسے ہی تھینک یو بول سکتی ہوں۔ تھینک یو مجاز خدا۔ آریان کے حصار میں اس کی طرف پلٹتے ہوئے امایا مسکرا کر کہتی ہے، ظالم عورت، دیکھنا ایک دن تم ایسے چیخ چیخ کر مجھے کہو گی آئی لو یو، آئی لو یو، اس دن میں بھی تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا، بدلے میں تھینک یو بول دوں گا۔ جس دن میں نے آپ کو آئی لو یو بول دیا نا، اس دن آپ واقعی کچھ نہیں بول پائیں گے۔ واہ، لاجواب کرنا تو تمہیں مجھے ویسے بھی آتا ہے، تب میرا خاموش ہونا تو بنتا ہے۔ ماسک کہاں ہے تمہارا؟ امائے کے ماتھے پر لب کشائی کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہاں، امائے دروازے کی طرف اشارہ کرتی کہتی ہے۔ رکو ایک منٹ، کہتے ہوئے دروازے کے پاس سے ماسک اٹھا کر لاتا ہے اور امائے کو دوبارہ پہنانے لگتا ہے۔ شاہ، آپ نے تو اپنا چہرہ نہیں دکھایا نا؟ نہیں دکھانا تھا نا، پھر آپ کیوں ایسے آئے، اور اندر آئے کیسے آپ؟ بس تھوڑی سی دیر میں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ریڈ روز، تھوڑا سا اور انتظار۔ امائے کو پہناتے ہوئے بولا، چلیں اب؟ جی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ امایا کا ہاتھ آریان اپنے ہاتھ میں پکڑتا اسے پارٹی ایریا کی طرف لے کر بڑھتا ہے۔ کفیر ملک ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا، اس بات سے باہر نہیں نکل رہا تھا کہ ادا کی شادی ہو چکی ہے اور امایا کا ذکر اس کی زندگی میں پھر سے ہو چکا ہے، ایک بار جسے وہ بچپن میں چھوڑ چکا تھا، جس کا ہونا نہ ہونا وہ ایک کر چکا تھا، آج اسی کی وجہ سے کوئی اسے برباد کرنے کو تیار ہے۔ اپنے آفس میں کبھی ٹہلتا تو کبھی صوفے پر بیٹھتا، وہ کوٹ اتار چکا تھا، بکھری حالت میں وہ اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولتے ہوئے
ادھر ادھر ٹہلتا ہوا پریشان حالت میں کسی کا منتظر تھا۔ کہاں رہ گیا ہے وہ؟ ابھی تک نہیں آیا؟ کب سے اس نے بلایا ہوا ہے؟ دوبارہ فون لگاؤ اسے اور بلاؤ یہاں۔ کفیر اپنے آدمی کو کہتا ہے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سامنے بت بنے کھڑا تھا۔ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ گیا میں۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہی 6 فٹ سے نکلتا بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگائے لڑکا جس کی امایہ سے ٹکر ہوئی تھی، وہی کفیر ملک کے آفس میں داخل ہوتا ہے۔ کفیر اس لڑکے کو دیکھ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا گہری سانس بھرتا ہے۔ وقت کی قدر نہیں ہے تمہیں؟ کب کا بلایا ہوا ہے تمہیں؟ یہیں قریب تھے نا؟ اسی ہوٹل میں تھے، پھر کیوں نہیں آئے ٹائم پر؟ سمجھ نہیں آتا تمہیں کہ جلدی کا مطلب جلدی ہوتا ہے؟ ریلیکس۔ کفیر ملک غصے میں بول ہی رہا تھا کہ آدمی اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتا ہوا اٹل لہجے میں کہتا کچھ قدم کفیر کی جانب بڑھاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کب کس وقت کہاں پہنچنا ہے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ کو، اور اگر میرے وقت کی اتنی قدر ہے تو کسی بھی ایرے غیرے کو اس ہوٹل میں آنے کی اجازت مت دے۔ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، ورنہ مجھے اپنے وقت کی قدر ہے۔ آدمی کفیر ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا پلک جھپکائے تلخ لہجے میں کہتا ہے۔ اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی سے نرمی سے مخاطب ہو ہی نہیں پاتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، ایران کا ریٹائرڈ پولیس آفیسر دراب عماد تھا، جو کب کا پولیس فورس چھوڑ چکا تھا، لیکن جب سے وہ اس نے چھوڑا تھا تب سے وہ ایڈنبرگ میں کفیر ملک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پیسے کے بدلے لوگوں کی جان لینے کا پولیس فورس کا سب سے شارپ شوٹر آفیسر تھا، جس کا نشانہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا۔ ایک غلط شخص کو مارنے کی وجہ سے اسے پولیس فورس سے نکال دیا گیا تھا، اور اسی بات نے اسے پولیس کا دشمن بنا دیا تھا۔ اس لیے کفیر کے کہنے پر وہ کبھی بھی کسی کی بھی جان لے لیتا تھا، کیونکہ اس سے مطلب اب صرف پیسے سے تھا۔ جب تک اسے پیسہ ملتا رہے گا وہ کسی کے لیے بھی کام کرتا رہے گا۔ بتائیں کس لیے یاد کیا مجھے؟ اب کیا حکم ہے آپ کا میرے لیے؟ اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے چہرے سے ماسک ہٹاتا گہری سانس لیتا صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آج رات کی پارٹی میں 2 لوگوں کو مارنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے کام کو ختم کرو، دگنے پیسے دوں گا میں تمہیں اگر تم نے بھری محفل میں کسی کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ کس سینے میں گولیاں اتارنی ہیں؟ اور صبح ہی تو میں نے کسی کا سینہ چھلنی کیا تھا، پتہ ہے نا؟ میں ایک دن میں ایک قتل سے زیادہ نہیں کرتا۔ پھر وہی بات گھوم پھر کر آپ مجھ کو صرف ایک ہی بات بار بار سمجھانی پڑتی ہے۔ کبھی خود بھی دماغ لگا لیا کریں اپنا، اور ویسے بھی اصولوں کا پکا آدمی ہوں، ایک سے زیادہ قتل نہیں کرتا، اسی لیے اپنی آفر کو کل تک کے لیے روک دیں فی الحال۔ ویسے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ 2 کے بجائے زیادہ کی جان چلی جائے، اسی لیے اب یہ کام کل کریں گے، کل پکا کر دوں گا پہلی فرصت میں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، میں نے یہاں تمہیں کام کے لیے رکھا ہے، تم وہ کرو جب میں بولوں گا تب تم کرو گے۔ کفیر دراب کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جس پر دراب گردن موڑے کفیر پر سخت نظریں جماتا ہے۔ کہہ دیا نا کل، تو کل کا مطلب کل ہی ہوتا ہے۔ ابھی میں چلتا ہوں، ڈیٹیلز وغیرہ مجھے بھیج دینا، مطلب کی تصویر وغیرہ، تاکہ جس کو مارنا ہو اسی کو مار سکوں، ٹھیک ہے؟ چلتا ہوں میں۔ ہاں ایک بات اور، 6 بجے کے بعد میں آپ کے لیے کام نہیں کرتا، اس بات سے اچھے سے واقف ہیں۔ 6 بجے کے بعد میرا نمبر سمجھیں آپ کے فون میں موجود ہی نہیں ہے۔ دوبارہ مجھے فون کرنے کی زحمت نہ کرنا، ورنہ میرے ہاتھوں سے بھی جان چلی جاتی ہے، اکثر گولیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
باقی آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں میری بات کا مطلب۔ تمہاری بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن جتنا تم دیر کرو گے اتنی میرے لیے مصیبت بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، جسے مارنا ہے اسے آج مار کر جان چھڑواؤ۔ تمہیں دگنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہونا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ختم کرو کہانی۔ کیوں میری جان کو عذاب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آخر اتنے بے چین کیوں ہیں آج؟ آج سے پہلے تو انتظار کرنے کا کہتا تھا اور آپ کر لیتے تھے، اب کیوں انتظار نہیں ہو رہا آپ سے؟ ہے کون وہ جنہیں آپ مروانا چاہتے ہیں؟ کہیں کسی اور بلڈنگ پر قبضہ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا آپ کا؟ لالچ بری بلا ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ اتنا لالچ نہیں کرتے، جتنا آپ کے پاس ہے اتنے میں خوش رہو۔ بھائی میں بھی تو خوش ہوں، روزانہ ایک قتل کرتا ہوں، اس کی قیمت لیتا ہوں، سمپل۔ میں تمہارے جیسا آدمی نہیں ہوں، مجھ میں صبر نام کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے جتنا تم سے کہہ رہا ہوں اتنا تم کرو۔ جو کام کرنے کو کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، بنا کسی سوال کے۔ جب کام سمجھ نہیں آتا تو سوال تو ہوگا، اور اس وقت سب سے بڑا سوال کون ہے؟ وہ جنہیں آپ مروانا چاہتے ہیں، آریان شاہ اور اس کی بیوی امایا شاہ۔ آج رات ہی ان کا کام ختم کرو، احسان ہوگا تمہارا مجھ پر۔ ان دونوں کی موت سے آپ کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، 17 سال پرانا تعلق ہے۔ یہ مریں گے تو میری جان کو سکون آئے گا۔ اس آریان شاہ کی وجہ سے میں نے کشمیر چھوڑا ہے، میں نے پرانی زندگی چھوڑی، سب کچھ چھوڑا۔ یہ آج پھر سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، مجھے چیلنج کر کر گیا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے وہ مجھے چیلنج دے کر گیا ہے وہ وجہ ہی نہیں رہنے دوں گا میں۔ کس چیلنج کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ لگتے کیا ہیں آپ کے؟ کوئی تعلق تو نہیں ہے آپ کا ان سے؟ کفیر ملک تیش میں مبتلا کہہ رہا تھا کہ دراب کفیر کی بات کاٹتے پوچھتا ہے۔ تعلق جو مرضی ہو، تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ تم صرف اتنا جانو جتنا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تصویریں تمہیں بھیج دیتا ہوں، ابھی اسی وقت یہ چل کر تمہیں دکھا دیتا ہوں سامنے سے، یہ بہتر رہے گا۔ تعلق بتائیں، کون ہے یہ آپ کے؟ میری بیٹی اور میرا داماد۔ سن لیا؟ اب چلو اس کام کو اسی وقت ختم کرو۔ اپنی سگی اولاد کو مارنا چاہتے ہیں؟ شرم کر لیں تھوڑی سی۔ میری بات مانی تو یہ نہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مارنے میں، میرا تو کام ہی یہی ہے، لیکن آپ سوچ لیں پھر بھی، آپ کی اولاد ہے، اچھا نہیں ہوتا بچوں پر تشدد کرنا یا انہیں مارنا۔ تم سے مشورہ مانگا کسی نے؟ نہیں نا؟ تو جتنا بول رہا ہوں اتنا کرو۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ چلے پارٹی میں، روبرو ان سے واقف ہوتا ہے، پھر میں اپنا کام کرنے کا سوچتا ہوں۔ صحیح وقت تو نہیں ہے کرنے کا، لیکن پیسے کو کون منع کرتا ہے؟ کہتے ہی وہ دونوں آفس روم سے باہر نکلتے۔ کفیر اپنا کوٹ پہنتا، اپنی ٹائی کو ٹھیک کرتا، پارٹی ایریا کی جانب بڑھتا ہے، جہاں مایا اور آریان دونوں پہلے ہی پہنچ چکے تھے پارٹی میں آتے ہی امایا کی نظر پھر اس لڑکے کی جانب کی طرف پڑتی ہے جو شراب میں دھت ہو چکی تھی۔ نشے کی حالت میں اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لڑکھڑاتی پھر رہی تھی اور آریان کو دوبارہ دیکھ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آریان کے پاس آتی اس سے پہلے ہی امایا اس کے پاس جا کر اسے سنبھالتے ہوئے واپس اسے ٹیبل کے پاس لے آتی ہے۔ I will not tell you for the second time. I'm telling you for the first and very last time. Stop staring at my husband and curb those steps toward him. Otherwise, I have permission to scratch your hair. میں آپ کو دوسری بار نہیں بتاؤں گی، پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں۔
میرے شوہر کو گھورنا بند کریں اور اس کی طرف اٹھانے والے ان قدموں کو بھی لگام لگا لیں، ورنہ مجھے اجازت مل چکی ہے آپ کے بال نوچنے کی بھی۔ امائے کے قدم آریان کی جانب بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف سے قریب اور کفیر اور دراق کے قدم پارٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کفیر آگے ہوتا ہے اور دراق پیچھے ہوتا ہے کیونکہ اس کے فون پر کسی کی کال آ گئی تھی، جس سے بات کرتے کرتے اس کے قدموں کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ کفیر نے بھی امائے کو آج تک نہیں دیکھا تھا، اس لیے اتنی ساری لڑکیوں میں اسے پہچان نہیں پاتا۔ نظریں تو اندر دوڑاتے ہوئے آتا ہے تاکہ امائے کو دیکھ سکے پہلی نظر میں، لیکن امائے کی اس کی آنکھوں میں نہیں آتی۔ کفیر مزید کچھ قدم اور جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے، وہاں موجود بڑے بڑے بزنس مین سارے اس کی جانب دیکھنے لگتے ہیں اور کیمرہ مینز کی بھی سب نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ وہ اسی دوران آریان کی نظر بھی امائے سے ہٹ کر اس پر پڑتی ہے، جسے دیکھ آریان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ایک بار پھر سے چھا جاتی ہے۔ آریان کفیر کے چہرے پر پریشانی کو دیکھتے ہوئے کفیر کو بغور دیکھتے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں امائے اس کے پاس آ جاتی ہے اور آریان کے پاس آتے اسے بازو سے پکڑے اپنے ساتھ سٹیج کی جانب لیے بڑھتی ہے۔ او او اوئے، امائے کو خود کو لے جاتا دیکھ بولتا ہے، کیا؟ رک کے مڑ کر پوچھتی ہے، کدھر؟ ڈانس نہیں کرنا کیا؟ تمہیں ڈانس آتا ہے؟ آتا ہے، میں نے جانے من کے ساتھ بہت ڈانس کیا ہے۔ مڑ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جانے من بولنا بند کرو اس کو۔ امائے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، کیوں بھائی، دوست ہے وہ میری۔ آریان کا ہاتھ چھوڑتی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پوچھتی ہے، ہاں وہی دوست جو میری جان لینے پر آمادہ ہے۔ یہاں تمہارا شاہ جی ایک ساتھ نہیں نکلتا، وہاں کتنے پیار سے تم اسے جانے من بلاتی ہو۔ مزید امائے کو اپنی جانب کھینچتے کہتا ہے، میں تو آپ کو ایسے ہی بلاؤں گی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ ہے تو بتائیں، پھر میں آپ کو بلاتی ہی نہیں۔ اب کے بار امائے خود آریان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، دھمکیاں تم مجھے ایسے دیتی ہو جیسے میں آپ کی بیوی ہوں، اور وہ تو میں ہوں ہی۔ آریان کی بات کو کاٹتے ہوئے امائے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور دوبارہ آریان کو سٹیج کی طرف لیے بڑھتی ہے۔ لیکن گانا سٹیج کے پاس پہنچے امائے انگلش گانے کو سنتے ہوئے کنفیوزڈ ہو کر کہتی ہے، رکو میں چینج کرواتا ہوں۔ آریان کہتے ہوئے ڈی جے کے پاس چلا جاتا ہے اور امائے مڑ کر شیروز اور زائش کے پاس آ جاتی ہے، چلو دونوں ڈانس کرتے ہیں۔ امائے دونوں کو دیکھ کر کہتی ہے، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ زائش امائے سے پوچھتی ہے، پوری طرح سے تو نہیں ہوا لیکن فی الحال کے لیے ہو گیا ہے، اور مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ اچھا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اسی آدمی کو پیٹنا جس نے نیچے مجھے اتنی ساری باتیں سنائی تھیں۔ ایک بار نظر آ جائے مجھے یہاں پول میں پھینک کے نہیں مارنا اسے تو میں بھی امایا نہیں۔ پتہ نہیں آج کل کے بزرگ خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ امایا دراق کے بارے میں سوچتے ہوئے غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ٹیبل پر مارتی ہے، تو اتنا غصہ تمہیں اس آدمی پر چڑھا ہوا ہے؟ مجھے لگا تم اپنے شوہر پر غصہ ہو۔ زائش غصے میں امایا کو دیکھ کر بولتی ہے، ہاں میں شاہ پر بھی غصہ تھی لیکن انہوں نے سوری کر دیا تو اس لیے اب میں نے معاف کر دیا ہے۔ بزرگوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی نا، اس لیے۔ امایا آریان کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، خان بابا نے اچھی باتیں سکھائی ہیں مجھے، اس لیے، لیکن اس آدمی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، وہ تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ ایک تو اس نے مجھے ٹکر ماری، اوپر سے معافی مانگنے کے بجائے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ ایک بار نظر آ جائے وہ مجھے 200 کی سپاری دینی پڑے گی نا اس کی،
تو 200 روپے دے دوں گی، بلکہ 2000 روپے بھی دے دوں گی، لیکن اسے چھوڑوں گی نہیں، خود بھی پیٹوں گی اور پٹواؤں گی بھی۔ امایا غصے میں دانت بھینچتے کہتی ہے، میں تو نہیں پیٹوں گا کسی کو بھی، سوری۔ امایا کی بات سنتے ہوئے شیروز اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بولتا ہے، جسے دیکھ امایا اور زائش دونوں گندا سا منہ بنا لیتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی مزید سپاریاں دیں گے؟ امایا پوچھتی ہے اور شیروز گلا کھنکارتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ نہیں کیا نا، اس کا صاف سیدھا سا مطلب ہم بھی آپ سے کچھ نہیں کروائیں گے۔ آپ نہیں ہیں کچھ کرنے کے لائق، آپ صرف اپنے سر کو دیکھیں، باقیوں کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ بے عزتی محسوس ہو رہی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی سی۔ واپس امایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ پوری کی پوری محسوس کریں، میں نے اچھی خاصی بے عزتی کرتی ہے آپ کی۔ امایا زبردستی والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتی ہے، اچھا نا، چلو اب چل کے ڈانس کرتے ہیں، اچھے سے چلو نا۔ امایا ضدی انداز میں زائش کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے۔ ایک دن ساتھ گزارنے سے امایا اور زائش کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے امایا ضدی طریقے سے زائش کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، پر مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، میں یہ نہیں کرتا۔ امایا کی بات پر اس کے ضدی انداز پر شیروز بول پڑتا ہے، مجھے تو آتا ہے، میں سکھا دوں گی، چلے ڈانس کرنے۔ امایا کے گال کھنچتے شیروز کی جانب دیکھتے ہوئے زائش بولی، مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا، 100 فٹ کے فاصلے پر رہو تم میرے سے۔ شیروز چڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں 100 فٹ کا فاصلہ کس لیے؟ جب نکاح قریب بیٹھ کر کیا تھا تو یہ 100 فٹ کا فاصلہ کس لیے؟ مکمل طور پر شیروز کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ہاں، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا نا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ جس سے ہو رہا ہے وہ تم جیسی ہے، تمہیں ہرگز نہ کرتا نکاح، سمجھ آ گئی تمہیں؟ شیروز ایک قدم زائش کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، مجھ جیسی لڑکی مطلب کون ہوں میں؟ جب تمہیں پتا ہے تم کون ہو، پھر تم میرے منہ سے کیوں سننا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ساری ہسٹری تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں۔ مزید کچھ قدم شیروز زائش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، اب تو رکھیں ہسٹری میرے سامنے، مجھے بھی جاننا ہے کہ میری ہسٹری میں ایسا کیا ہے جو آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ شیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے زائش بولتی ہے، اوفو، بس کر جاؤ دونوں، پھر لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ میں یہاں موڈ اچھا کرنے کی بات کر رہی تھی اور آپ دونوں نے پھر سے لڑائی شروع کر دی ہے۔ لڑائی کر کے سارا موڈ پھر سے برباد کر لیں، اپنا بھی اور میرا بھی۔ چلے نا اسٹیج پر ڈانس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، باقی کی ٹینشن کل لے لیں گے۔ امایا زائش کا دوبارہ ہاتھ پکڑتے اس کو اپنی جانب کرتے ہوئے کہتی ہے۔ زائش کے چہرے سے ماسک ہٹ گیا تھا، لیکن اس کا رخ جس طرف تھا وہاں سے اس پر کفیل کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، جبکہ کفیل بار بار پارٹی میں آریان کو دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس کھڑی لڑکیوں میں امایا کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ مجھے نہیں کرنا اس ٹین ڈبے کے ساتھ ڈانس۔ امایا کے بازوؤں کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے زائش بولتی ہے، ہاں تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں چھوٹی دنیا کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں چل رہا تمہارے ساتھ ڈانس کرنے کا۔ غصے میں کہتا ہوا شیروز اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ زائش اور شیروز کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ امایا ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ان کی لڑائی کم کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے پر بم بارود لے کر شروع ہو چکے تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ ان کی ہیپی میرج کی پارٹی تھی جو اب ان کے جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ امایا، آ جاؤ،
آریان بلند آواز میں ڈی جے سے میوزک چینج کرواتا امایا کو پکارتا ہے کہ امایا فوراً سے پلٹ کر آریان کی طرف دیکھتی ہے، اور امایا کے ساتھ ساتھ کفیر ملک بھی، جو کب سے امایا کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن امایا اس کی نظروں میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے کبھی کوئی بزنس مین آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب آریان کے پکارنے پر امایا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود کچھ لوگ اور آریان کی جانب دیکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک کفیر ملک تھا اور دوسرا دروازے کے اندر سے ہال میں داخل ہوتا ہوا درا بیمار تھا۔ اس کی نظر پہلے آریان پر جاتی ہے اور اس کے بعد امایا پر۔ کفیر امایا کو دیکھ پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ بغور امایا کو دیکھتے ہوئے وہ 2-4 قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ امایا اپنے دونوں ہاتھوں میں گاؤن پکڑے لمبے لمبے قدم اٹھاتی آریان کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کو زیادہ دیکھ کفیر اور دراب دونوں کی نظریں اس پر تھم گئی تھی۔ دراب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے کہ کفیر امایا سے نظریں ہٹاتا دراب کو دیکھتا اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ، وہ لڑنے لگ گئے ہیں، میں تو بس انہیں ڈانس کرنے کے لیے بلانے گئی تھی۔ آریان کے پاس آتی امایا کہتی ہے اور ایک نظر موڑ کر شیروز اور سائش کی جانب دیکھنے لگتی ہے کہ اس کا پیر بالکل سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھا جاتا ہے، جسے دیکھ اس کے گرنے کے خیال سے آریان کچھ کہنے سے پہلے امایا کے پاس آتا اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا ہوا ایک ہاتھ امایا کی کمر پر رکھتا امایا کو اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، لڑنے دو انہیں، اس بلیک باکس کو تو بھی پتہ چلے کہ شادی شدہ لائف کیا ہوتی ہے، بیوی نام چیز ہوتی کیا ہے۔ آیا بڑا مجھے گیان دیتا پھر رہا تھا۔ آریان شیروز کو دیکھتے ہوئے ناک چڑھائے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، جسے دیکھ امایا کا بلند آواز میں قہقہا چھوٹتا ہے۔ گندی، ہنس رہی ہو مجھ پر؟ امایا کا چہرہ پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے بولتا ہے، آپ کیوٹ لگ رہے ہیں۔ اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے کہتی ہے، اور آپ اس وقت مجھے ٹھڑکی لگ رہی ہیں۔ آریان مزید امایا کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اس کی طرف قدم بڑھائے کہتا ہے، پر میں نے تو آپ کے ساتھ برا کیا ہی نہیں۔ امایا معصومانہ انداز میں کہتی ہوئی اپنا گلا کھنکھارنے لگتی ہے، ابھی کچھ کرنا باقی ہے محترمہ، کیا اس دل پر رحم نہیں آتا آپ کو؟ امایا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا کہتا ہے، ابھی تو میرا اس دل کو زخمی کرنے کا وقت آیا ہے، ابھی سے رحم کیسے کروں میں؟ دونوں آئی بروز چکاتے ہوئے پوچھتی ہے، زخمی تو آپ اسے کر چکی ہے، اب آپ اس پر مرہم لگانے کی تیاری کریں۔ آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کی مسکراہٹ دیکھ اس کے مسکرانے سے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ امایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، دل میں سکون کی لہر دوڑتی ہے۔ نہ، پہلے میں اسے زخمی کروں گی اور بہت سارا کروں گی، پھر موڈ بنا تو مرہم بھی لگا دوں گی۔ آریان کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے امایا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اور اگر تب تک میرا موڈ کچھ اور بن گیا پھر کیا کریں گی آپ؟ امایا کی انگلی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جیسا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہے، کہہ کر دکھاؤں یا کر کے میری جان؟ امایا کے ناک سے ناک ٹچ کرتا کہتا ہے، فی الحال آپ کہہ ہی دیں، کافی ہے۔ آریان کی حرکت پر امایا اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جہاں کئی سارے لوگ ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امایا لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی آریان سے دور ہو جاتی ہے اور کچھ قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر سنو، اطراف میں موجود لوگوں کو اگنور کرتا آریان امایا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں تم پر اپنی محبت کی برسات کرنا چاہتا ہوں۔
आर्यन कहते हुए अमाया की तरफ बढ़ता है और अमाया वो सुनते हुए धड़कते दिल के साथ टाइल्स पर पैर घसीटकर पीछे करती हुई पीछे की तरफ बढ़ती है। तुम्हें सर से पैर तक इसमें भिगाना चाहता हूँ, तुम पर ज़रा भी रहम नहीं करना चाहता। कुछ देर के लिए तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ और बेहद देना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी दस्तरस में लेकर तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ और बाकी की शिद्दतें तुम्हें कह कर नहीं, तुम पर निछावर करके तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तैयार हो जाओ जाने शाह, मुकम्मल तौर पर आर्यन शाह के बनने के लिए। आर्यन कहता जाता है और अमाया के गाल लाल सुर्ख होने लगते हैं। दिल और तेज़ी से धड़कता जाता है। अपने आखिरी अल्फाजों पर जोर देते कहता हुआ आर्यन अमाया को बाजुओं से पकड़ते वापस अपनी तरफ खींच लेता है। शाह बस। आर्यन के सीने पर हाथ रखते अमाया कहती है, क्या हुआ? अभी तो बस कहा है, मैंने किया थोड़ी है जो अभी से लाल हो रही हो। अमाया के गाल पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहता है, शाह खामोश हो जाए, लोग देख रहे हैं। तो दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। सबको पता होना चाहिए ना कि तुम इस शाह की मनकोहा हो, ज़ाती बीवी और इस शाह की इकलौती मालकिन। अमाया के चेहरे को प्याले नुमा अंदाज में अपने हाथों में पकड़ते हुए आर्यन अमाया से नज़रें हटाकर सरसरी सी नज़र कफीर मलिक पर डालता है, जिससे एक कदम पीछे दुर्राब खड़ा मुसलसल अमाया आर्यन को देख रहा था। चलें डांस करने। अमाया के चेहरे से हाथ हटाता अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जी चलें। बिना वक्त गंवाए आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रखते कहती है और आर्यन इसी पल मजबूती से अमाया के हाथ को अपने हाथ में कैद करता इसे अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। छोटी दुनिया किसको बोला, 5 फुट 8 इंच कद है मेरा, अच्छा खासा लंबा। अमाया को छोड़े जाइश शिरोज़ की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो तुम्हारा ये 5 फुट 8 इंच कद मुझे नज़र क्यों नहीं आता? लेकिन एक बात है, तुम्हारी ये 10 फुट की ज़बान है ना, कसम से ये दूर से ही मुझे नज़र आ जाती है। मेरी ज़बान आपको 10 फीट की नज़र आ रही है? जाइश गुस्से में खुले मुंह के साथ पूछती है। हाँ बिल्कुल, और वो भी दूर से। पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, यहीं पर खामोश हो जाओ शिरोज़, मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगी, वरना तुम सर तक पहुंचोगी तो फाड़ोगी ना 5 फुटी औरत। शिरोज़। जाइश का गुस्सा अब हद पार करने लगा था। जाइश गुस्से में बुलंद आवाज़ में धाड़ते हुए बोलने लगती है कि शिरोज़ एक हाथ जाइश की कमर पर रखता हुआ इसे अपने करीब करता, इसे अपने सीने से पिन करता, दूसरा हाथ जाइश के होठों पर रखे इसकी धाड़ को मुंह में ही बंद करने लगता है। शिरोज़ का हाथ जाइश के लबों पर था, वो सिर्फ इसका मुंह बंद नहीं करवाता, साथ ही साथ जाइश की धड़कनें रोकने का काम भी आसानी से करता है। मेरा नाम अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीख चीख कर मेरा नाम पुकारो। पता है ना यहाँ हम किसी काम से आए हैं वाइफी। शिरोज़ जाइश की आंखों में आंखें डाले देखते हुए कहता है, जिसको जाइश खामोशी से सुनती है। हाँ ना में जवाब तो दो मुझे। अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है कि जाइश होश की दुनिया में वापस आती है और एक ज़ोरदार लात शिरोज़ के बाईं टांग पर मारती हुई जाइश खुद को शिरोज़ से दूर करती है।